بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکچر جو آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا ویک 4 ہے اور اس کا پہلا لیکچر ہے رکوع نمبر 1 سورۃ الانفال کا اور صفحہ نمبر 8 ہے۔ چونکہ ہم نے مشقی سوالات جو تھے وہ نہیں کیے تھے تو آج ہم مشقی سوالات کریں گے۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر جو 8 ہے رکوع نمبر 1 کا، جس میں مشقی سوالات دیے گئے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو جو الفاظ معنی تھے وہ میں نے آپ کو اس رکوع سے کرنے کو دیے تھے۔ امید ہے آپ نے وہ حل کر لیے ہوں گے۔ تو آج ہم مشقی سوالات کو کریں گے، تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ ان سوالات کو حل کر سکیں گے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ہے سوال نمبر 1، السوال الاول، یعنی سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ یعنی آیت کے اندر بھی مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے کہ مومنین کی صفات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے آپ نے جو ہیڈنگ دینی ہے اس میں خشیت الہی، یعنی اللہ کا خوف۔ اب اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ایمان کی پختگی، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یعنی جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیات تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب تیسری ہے اللہ پر بھروسہ، یعنی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جیسے آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کی صفت میں سے یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی مومنین کی صفت کہ وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو ہیڈنگ سمجھا دی ہیں اور اس کے مطابق تو امید ہے آپ اس سوال کو بھی حل کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرے کویسچن کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا کویسچن ہے السوال الثانی، یعنی دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہ کون سے تھے؟ پہلا گروہ جو تھا اس کے متعلق یہ ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ اس ہیڈنگ کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ شام سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا، جس میں 1,00,000 اشرفیوں کا سامان تجارت شامل تھا۔ اور دوسرا جو تھا ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو اس قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرے۔ اب جب سوال ہوگا دو گروہوں سے کیا مراد، پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا، جس میں 1,000 افراد تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ جنگی سامان بھی تھا، اور اس کا مقصد جو تھا وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اب آگے آتے ہیں عبارات کا ترجمہ۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، اس کے اندر آپ کو آیات دی گئی ہیں۔ جز الف ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اس کا ترجمہ اب چونکہ مفہوم جو ہے وہ سلیبس کے اندر شامل نہیں ہوتا تو آپ صرف ترجمے پر ہی اکتفا کریں گے۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو ترجمہ بعد میں کروا دیا جائے گا۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ دوسرا جز بے ہے جس کے اندر آیت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین۔ اب اس کا جواب یہ ہوگا، اس کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر جو ہے جز جیم ہے جس کے اندر یہ آپ سے دیکھیں یہ جز جیم ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر ہماری آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک مومنین کی صفات میں سے ہے۔ تو یہ آج آپ کی اسائنمنٹ تھی، امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے نوٹ بک پر کریں گے اور سارا کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے جس طرح کہ کالج میں کیا جاتا ہے آپ کریں گے۔ اس میں اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے سوالات کو اپنی جو ہے اسائنمنٹ کے طور پر مختصر اور تفصیل کے ساتھ حل کریں گے، یعنی جو ہیڈنگ آپ کو سمجھائی گئی ہیں اس کے مطابق آپ اس کو کریں گے۔ اسی طرح سبق کے اندر سے آپ کے لیے جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے، کم از کم 3 آیات جو ہیں 3 آیات کا انتخاب کریں گے خود سے آپ، اور اس کا ترجمہ لکھ کر اور اس کو یاد کریں گے۔ امید ہے جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں ان پر عمل کریں گے۔